بند کر دو. السلام علیکم جی. اس وقت ہم جلسہ گاہ کھڑے ہیں اور یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ 7 بجے ہیں. جلسہ گاہ کے اندر کنٹینر کے اوپر، کنٹینر کون سا تھا؟ وہ تو ایک ٹرک تھا جس کے اوپر ہم نے جلسہ بنایا تھا، کیونکہ کنٹینر تو ہمیں لانے نہیں دیا گیا. ہمارے جتنے وہ ایکوپمنٹ تھا، کرسیاں تھیں، ساری چیزیں تھیں، وہ سارا کچھ رات کو تھانے لے کر گیا تھا. اور یہاں پر پولیس زبردستی آ کر انہوں نے ہمارے لوگوں کو وہاں سے اتارا ہے. فیصل جوید کو پہلے بلایا، باقی سب کو بلایا اور زبردستی وہاں سے نیچے اتارا ہے، گھسیٹ کر لے گئے، گرفتار کیا ہے. ہم جلسہ گاہ پہ موجود ہیں. علی امین بھائی سے میری بات ہوئی ہے، سیال کوٹ انٹرچینج سے وہ جی ٹی روڈ سے وہ اوپر چڑھے ہیں کوئی 20 منٹ پہلے. لیٹ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ ہم رات کو کہہ رہے تھے کہ 11 بجے تک ہمیں ٹائم دیا جائے. ہمارا جلسہ جو ہے وہ کوئی میرج ہال کے اندر کوئی سرمنی نہیں ہونی جا رہی، کوئی میرج، کوئی ویڈنگ نہیں ہے، کوئی شادی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ 3 بجے شروع کریں اور 6 بجے ختم کریں. اگر آپ اتنا ہی سٹرکٹ تھے تو کم سے کم 7-8 بجے تک کا ٹائم دیتے. اور اگر 6 بجے کبھی آپ نے دیا ہے جو کہ آپ کی اپنی مرضی سے دیا ہے، تو پھر آپ نے راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالی تاکہ علی امین بھائی، باقی قافلے پنجاب سے، کے پی سے، بلوچستان سے، مختلف جگہوں سے لیٹ ہوں تاکہ یہاں پر جو ہے وہ لوگ نہ پہنچ سکیں. ہم خود فصلوں سے آئے، پیدل چل کے آئے. رات کو سارا ہمارا سامان، کنٹینر، سارے ایکوپمنٹ، ساری کرسیاں، سارا کچھ لے کر تھانے چلے گئے کہ ہم نے آ کر یہاں پر ایک وہ ٹرک ہے اس کے اوپر اپنا جلسہ جو ہے وہ منعقد کیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قصور تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ قصور ان کا ہے جنہوں نے جان بوجھ کے 6 کا ٹائم رکھ کے اور پھر رکاوٹیں ڈالی ہیں، کنٹینر لگائے ہیں تاکہ لوگ آ نہ سکیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو 4 کلومیٹر کا سراؤنڈنگ تھا اس جلسہ گاہ کا، اس کے اندر کنٹینر لگا کے مختلف پولیس والے کھڑے کیے گئے. اور پھر اس کے اندر جو جگہ ہے، یعنی جلسہ گاہ تک پہنچنے تک جگہ جگہ پر پولیس والی گاڑیاں اور وہ پکڑ رہے تھے. ہمیں بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی. ہم پھر ادھر سے فصلوں میں ہو گئے. ہم نے تو جلسہ گاہ پہنچنا تھا، عوام نے تو جلسہ گاہ پہنچنا تھا. عوام پہنچی ہے، جلسہ گاہ آئی اور ابھی بھی کراؤڈ چارج ہے. علی امین سے بھائی سے بات ہوئی ہے، سیال کوٹ وہ چڑھے ہیں وہاں پر جو رنگ روڈ ہے، سوری وہ مال روڈ ہے، اس کے اوپر وہ جی ٹی روڈ کے اوپر لگے ہیں. تو وہ انشاءاللہ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آ کر وہ سپیچ کریں گے. عوام چارج ہے، عوام چاہتی ہے کہ جلسہ جو ان کا ہے، جو مکمل پروگرام ہے وہ ہو، کیونکہ یہ غلطی ان کی ہے جنہوں نے ہمیں جان بوجھ کر راستے کے اندر کنٹینر لگائے. ہم پرامن ہیں، ہم نے کسی سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، ہم نے کسی سے کوئی ہاتھوں پائی نہیں کی، کسی سے کوئی وردی نہیں پھاڑی، کوئی کچھ نہیں کیا. ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ کیوں جنریٹر بند کیے ہیں، ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہماری لائٹیں بند کی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انہیں اوپر سے حکم ہے اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور سٹیج جو ہے نا، یہ ٹرک اب لے جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ ٹرک بھی لے جائیں. یہاں جلسہ گاہ جو ہے نا، آپ دورائیں نظر، اب عوام دیکھیں کہ عوام ہے اور وہ جو رنگ روڈ ہے اس کے اوپر علی امین کھڑا ہو کے تقریر کرے گا اور جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر صورت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جلسہ کمپلیٹ جلسہ ہوگا اور یہ ہمارا آئینی حق ہے جو کہ آئین کا آرٹیکل 16 ہمیں دیتا ہے. کسی کا باپ بھی جو ہے وہ ہمیں جلسہ کرنے سے روک نہیں سکتا. ان کو پتہ تھا کہ عوام نکلے گی، اسی وجہ سے انہوں نے NOC دی اور ان کا دل تھا کہ اس ٹائم کے اندر رکھ کے اور پھر ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے تاکہ نیکسٹ جلسہ کرنا ہے اس کے لیے عوام میں خوف ہو. تو یہ ان کا اصل حقیقی چہرہ ہے. لیکن عوام جس طرح نکلی ہے ان کو داد دیتے ہیں. عوام رکاوٹوں کے باوجود جس طرح پہنچی، اور ابھی عوام 70% عوام تو پیچھے ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کی فسائی عوام خوف کے بت توڑ چکی ہے. گرفتاریوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، یہ ہتھ کنڈوں سے ہم گھبرانے والے نہیں. ہم یہاں موجود ہیں. بہت شکریہ.